دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری اسٹریٹجک مقابلے سے ہے بلکہ مستقبل میں مشرق وسطی ہو یا پھر سعودی عرب کے ارد گرد کا مکمل خطہ ہو یا پھر پاکستان کے ارد گرد اور سنٹرل ایشیا کے ممالک ہوں۔ انٹیلیجنس اور عالمی طاقت کے توازن سے اس گفتگو کا گہرا تعلق ہے۔ کبھی طاقت کا اندازہ صرف فوجوں کی تعداد سے ہوتا تھا جب فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ہتھیاروں کو بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن آج جنگیں ایسی نہیں ہوتی۔ آج ایک دوسرے کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ہزاروں اور سینکڑوں کلومیٹر دور کھڑی فوجیں اور ان کی فوجی طاقت ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوتی ہیں، اور یہ مقابلہ صرف زمین پر نہیں ہوتا، یہ مقابلہ صرف پانیوں میں، سمندروں میں نہیں ہوتا، یہ مقابلہ صرف آسمان میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقابلہ اب خلا کی اتھاہ گہرائیوں تک جا پہنچا ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آ چکی ہے۔ یہ طاقت ہے خلا میں موجود سیٹلائٹس کی طاقت، جو ہزاروں کلومیٹر بلندی سے دشمن کی نقل و حرکت، فوجی تنصیبات، اہم ترین ٹھکانے، اس کی فوجی چھاونیاں، یہاں تک کہ اس کی پل پل کی خبر سے متعلق ہے، اور اسٹریٹجک سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ایک صلاحیت اور ایک طاقت ہے جسے خلائی طاقت بھی کہتے ہیں، سیٹلائٹس کی طاقت بھی کہتے ہیں۔ اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان نے بھی اس میدان میں ایک بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ جنوری 2025 سے جون 2026 کے درمیان پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار زمین کے مشاہدے کے لیے 6 جدید سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں، جن میں سے ایک ہے PRSCEO2 HS1، PRSS2 اور PRSCEO1 اور POUS-80 یعنی POSAT-1 اور PRSCEO3۔ یہ وہ سیٹلائٹس ہیں جو پاکستان کی طرف سے خلا میں بھیجے گئے ہیں حالیہ طور پر، اور دنیا اس پر کافی حیران بھی ہے۔ صرف 16 ماہ میں 6 سیٹلائٹس کا خلا میں بھیجنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان اب خلائی ٹیکنالوجی کو قومی سلامتی، اقتصادی منصوبہ بندی اور اسٹریٹجک نگرانی کا ایک اہم ستون مان چکا ہے، اور یہ صرف سعودی عرب سے اتحاد کے بعد نہیں بلکہ پاکستان اس سے پہلے اس کی تیاری کر چکا تھا، تاہم سعودی عرب سے اتحاد کے بعد اس کی اہمیت اور بھی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان سیٹلائٹس میں سے بعض ایسے مدار میں موجود ہیں جہاں سے شمالی بھارت اور کشمیر کے علاقوں سمیت بھارت کے اس پار تک بھی نگرانی کرنا ممکن ہو سکتی ہے۔ خصوصی توجہ اور خاص طور پر جس سیٹلائٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ہے PRSCE03۔ اس پر خاص توجہ اس لیے ہے اور اس کی بات اس لیے زیر بحث آتی ہے کیونکہ یہ اپنے روایتی مدار سے دور ہٹ کر ایک الگ ہی مدار میں، یہ بتایا جاتا ہے کہ دفاعی مبصرین کے مطابق اس مدار کا انتخاب جنوبی ایشیا کے حساس علاقوں پر ایک سے زیادہ بار یعنی کئی مرتبہ گزرنے کی صلاحیت ہے، یعنی زیادہ دور اور زیادہ بار نگرانی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین، آج کی جنگیں گولے بارود سے نہیں جیتی جاتی بلکہ معلومات اس میں ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر کسی ملک کے دشمن کی فوجی نقل و حرکت، فضائی سرگرمیوں، بحری تعیناتیوں اور اسٹریٹجک تنصیبات کے بارے میں بروقت معلومات ہوں تو وہ فیصلہ سازی میں نمایاں برتری حاصل کر جاتا ہے۔ بالخصوص سعودی عرب ایک ایسے ریجن میں موجود ہیں جہاں اس کے ارد گرد دشمنوں کی ایک بڑی تعداد سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر سعودی عرب کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو یہاں پر پاکستان کے لیے اب ان سیٹلائٹس کا مدار اور ان کی طاقت اور ان کی صلاحیت اور کیپیسٹی کو اب جنوبی ایشیا سے آگے مستقبل میں سعودی عرب کی نگرانی کے لیے بھی خلا سے اس طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ پاکستان کے نئے سیٹلائٹس میں جدید آپٹیکل سینسرز، ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ اور مصنوعی ذہانت سے معاونت یافتہ ڈیٹا پروسیسنگ جیسی صلاحیتوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ صلاحیتیں زمین پر ہونے والی کسی بھی تبدیلی یا تبدیلیوں، انفراسٹرکچر کی تعمیر، فوجی نقل و حرکت اور دیگر اہم سرگرمیوں کا سراغ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ انہیں باضابطہ طور پر سائنسی، زرعی اور ترقیاتی مقاصد کے لیے
اعلانیہ طور پر تو اسی لیے متعارف کروایا گیا، لیکن اصل میں دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ یہی ٹیکنالوجی مستقبل میں انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس یعنی ISR صلاحیتوں کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک اور انتہائی اہم عنصر سامنے آتا ہے اور وہ ہے چین۔ جی ہاں، چین کا نام آتے ہی مکمل معاملہ کچھ الگ نوعیت کا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے حالیہ خلائی پروگرام میں چین کا کردار غیر معمولی اہمیت کا ہے۔ زیادہ تر حالیہ سیٹلائٹس چینی راکٹوں کے ذریعے سے ہی خلا میں پاکستان نے بھیجے یا ان کی تیاری میں چین نے مکمل طور پر سپورٹ اور تکنیکی معاونت فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ماہرین اس پیش رفت کو صرف پاکستان کی کامیابی نہیں بلکہ چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک اشتراک کا ایک اہم جز مانتے ہیں۔ چین آج دنیا کے سب سے بڑے خلائی نیٹ ورکس میں سے ایک کا مالک ہے۔ اس کے پاس نگرانی، مواصلات، نیویگیشن اور ریموٹ سینسنگ کے شعبوں میں ایک دو نہیں، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں سیٹلائٹس خلا میں موجود ہیں۔ اس لیے بعض دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان صرف اپنے ان 6 سیٹلائٹس تک محدود نہیں ہے بلکہ آزمائش اور ضرورت کے وقت اسے چین کا خلا میں موجود وسیع و عریض سیٹلائٹس کا سمندر بھی میسر ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی نظام ہی ہو یا پھر دفاع اور جنگ کا معاملہ ہو، ان سے پاکستان بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، مئی 2025 میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران مختلف بین الاقوامی تجزیوں اور میڈیا رپورٹس میں یہ بات دعوے کے طور پر ثابت ہو چکی تھی کہ چین نے اپنے وسیع و عریض خلائی نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کو مسلسل مدد فراہم کی تھی، اور بھارت کا کوئی جہاز ہو یا اس کا ملٹری اکوپمنٹ کا کوئی بھی پرزہ ہو، وہ اپنی جگہ سے ہلنے سے پہلے پاکستان کو اس کی ریئل ٹائم انفارمیشن مل جاتی تھی۔ یہ بھارت کے جنرلز اور ان کے اہم کرتا دھرتا تسلیم بھی کرتے ہیں، اور انہی رپورٹس نے بھارتی دفاعی حلقوں میں ایسی تشویش پیدا کر دی کہ ہندوتوا سرکار کے پسینے چھوٹ گئے۔ بعض بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں پاکستان کو اپنے قومی سیٹلائٹس کے ساتھ ساتھ چینی خلائی نیٹ ورک پر بھی ایک مضبوط دسترس حاصل رہتی ہے تو اس کا سامنا کرنا پھر ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ پھر یہ طاقت کا توازن خلائی سطح پر بدل جائے گا۔ خلا میں نہ شور ہوتا ہے، نہ دھماکہ، اور نہ ہی وہاں پر کوئی گولی چلتی ہے ناظرین، لیکن زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس کا خلا سے گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ خلا میں موجود آپ کا نیٹ ورک، آپ کا سیٹلائٹس کا بنایا ہوا ایک جال زمین پر آپ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو زمین پر موجود کوئی دوسرا اکوپمنٹ، کوئی دوسری ٹیکنالوجی نہیں کر پاتی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت اب صرف پاکستانی سیٹلائٹس کو نہیں بلکہ پاکستان اور چین کے مشترکہ خلائی تعاون کو نہایت سنجیدگی سے نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس سے زبردست طریقے سے خوفزدہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس پورے معاملے کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے جس پر کم گفتگو کی جاتی ہے۔ پاکستان کے نئے سیٹلائٹس نیٹ ورک کی بدولت صرف بھارت ہی نہیں بلکہ افغانستان، ایران، شمالی بحر ہند اور خلیجی خطے کے بعض اہم علاقوں کی نگرانی کی صلاحیت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب، خلیج فارس اور بحیر عرب عالمی توانائی کی شہرگ سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کو اسٹریٹ آف ہارموز کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں مسلسل اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ دفاعی مبصرین کے مطابق اگر پاکستان اپنی خلائی صلاحیتوں میں اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور مستقبل میں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ بحر ہند اور مشرقی وسطی کے اہم جغرافیائی ماحول اور اہم ترین راستوں، چاہے وہ فوجی اعتبار سے ہوں یا پھر وہ معاشی اعتبار سے ہوں، تو وہاں پر پاکستان ایک زبردست اور مضبوط پکڑ بنا لے گا۔ یہ صلاحیت اقتصادی منصوبہ بندی، سمندری نگرانی، تجارتی راستوں کی حفاظت اور علاقائی سلامتی کے تناظر میں ایک اہم ترین پیش رفت ہے۔ لیکن دوسری جانب بھارت بھی پاکستان کے اس خلائی نیٹ ورک سے کافی خوفزدہ دکھائی دے رہا ہے۔
جس نے 52 نئے سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجنے کی ایک منصوبے کو منظوری دی ہے، اور اس منصوبے پر تقریباً وہ 27,000 کروڑ بھارتی روپے خرچ کرنے جا رہا ہے، مگر اس کی ڈیٹ 2029 یا 30 بتائی گئی ہے۔ بھارت کا مقصد دراصل چین اور پاکستان دونوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان اور چین کی رفتار کو میچ کرنا شاید بھارت کے بس کی بات نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا مقابلہ کب کا خلا میں بھی داخل ہو چکا ہے، لیکن اب ان علاقوں میں بھی پاکستان کی پکڑ مضبوط ہو رہی ہے، اور اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو پاکستان کا نام بھی ان ممالک میں شامل ہو جائے گا، جو چین کے ساتھ اور چین کے بغیر بھی ایک بڑی خلائی طاقت بن کر دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی یہ خلائی پیش رفت خطے میں انتہائی ضروری ہے؟ کیا پاکستان کو خلا میں اپنی طاقت بڑھانی چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔